قرآن مجید کے تعلق سے ایک بنیادی بات، یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا، جیسا نبی کے پر نازل ہوا قیامت تک ویسا رہے گا۔ صحابہ نے انتہائی امانت کے ساتھ قرآن مجید کو، پورے دین کو، پوری شریعت کو امت تک پہنچایا، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن جو ہمارے درمیان ہے، ان لوگوں کی سب سے بنیادی کتاب اصول کافی، جس کے بارے میں ان کا امام الکافی کہتا ہے، جو اس کتاب کو لکھا ہے، کلینی کی کتاب ہے، تو یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک واسطے سے ان کا آخری امام غائب، جسے شب برات کی رات کو وہ لوگ تلاش کرتے، آواز دیتے، جس کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ آئے گا، سنی مسلمانوں کو قتل کرے گا اور رافضیوں کے پر جو ظلم و ستم ہو رہا اس سے نجات دلائے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ شب برات اسی لیے منائی جاتی ہے، اس کا حقیقت میں مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ رافضیوں کی، شیعوں کی بنائی ہوئی رات ہے، جس میں وہ سنی مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہاں میں جو سنی لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، یہ رافضیوں کے مقابلے میں ہے، رافضیوں کے مقابلے میں جتنے مسلمان ہیں وہ سنی کہلاتے ہیں اور یہ شیعہ کہلاتے ہیں، اس تناظر میں باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا جو 12واں امام ہے اس کے پاس اصل قرآن ہے، وہ جب آئے گا 15 شعبان کو نکلے گا تو وہ اصل قرآن لے کر آئے گا، ورنہ اصل قرآن ہمارے درمیان موجود نہیں ہے نعوذ باللہ۔ بلکہ رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے اندر تحریف کی گئی ہے، کہیں اضافہ کیا گیا ہے، کہیں کمی کر دی گئی ہے۔ اصل قرآن مجید جو کہ ان کے امام غائب کے پاس ہے، اس کے اندر 17,000 آیتیں ہیں، 17,000، اور یہ قرآن جسے ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر 6,236 آیتیں۔ ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے کہ 6,666 غلط ہے، اسے بھی رافضیوں نے اڑایا ہے۔ قرآن آپ کے سامنے ہے، آپ کاؤنٹ کیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے، بتائیے قرآن کے ایک حرف پر شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن اپنی ابتدا میں ہی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، اور یہ اس کتاب پہ ہی ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے۔ بتائیے اگر اللہ کا دین محفوظ نہیں، اللہ کا قرآن محفوظ نہیں، تو ہم کس دین کے پر عمل کر رہے ہیں؟ نہ ہمارا عقیدہ سلامت ہوگا، نہ ہمارا دین سلامت ہوگا، اور جب یہ سلامت نہیں تو آخرت کس بنیاد کے پر نجات پائیں گے؟ یہ ہماری بنیادوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ کہ قرآن نعوذ باللہ اپنی جگہ پر محفوظ نہیں ہے، صحابہ نے اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، تحریف کی ہے، کہیں کچھ بڑھا دیا ہے، کہیں کچھ چھپا لیا ہے، جہاں اہل بیت کا یا حضرت علی وغیرہ کا تذکرہ تھا نعوذ باللہ اصحاب کرام نے اس کو حذف کر دیا۔ بلکہ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نعوذ باللہ خیانت کی، کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ قرآن اور شریعت کو، دین کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نازل ہو، لیکن انہوں نے خیانت کرتے ہوئے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن کو نازل کیا۔ بتائیے قرآن جنہیں جبرائیل امین کہتا ہے، روح الامین کہتا ہے، امانت دار فرشتہ، یہ کہتے ہیں اس نے امانت ادا ہی نہیں کی۔ اب بتائیے کہاں دین محفوظ ہوگا کہ جب حضرت علی کے بجائے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہوا، حضرت جبرائیل امین نے خیانت کی، تو کہاں سے دین محفوظ ہوگا؟ اس کے نزول سے لے کر اخیر تک تمام چیزوں کے پر یہاں دیکھیے گا صرف شبہات ہے، شکوک ہے، اور ان تمام چیزوں اور ان تمام عقیدوں کے خلاف ہے جو کہ اسلام پیش کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ان لوگوں کے نزدیک قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، اور اصل قرآن بھی لوگوں کے درمیان نہیں ہے۔ یہ بظاہر لوگوں کو کہتے ہیں نہیں ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، حقیقت میں اس قرآن کو نہیں مانتے، ان کی اپنی کتابیں اسی چیز کو بیان کرتی ہے۔ بلکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے ڈرتا تھا، نعوذ باللہ، یہ ان کی اپنی کتاب کے اندر ہے۔ اب اس کی دلیل دیکھیے، اس لیے بہت سے کام اللہ چھپا کر کرتا تھا، ظاہر نہیں کرتا۔ اس کی مثال دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام یاسین رکھا، اور سلام علی الیاسین، یہ سورہ صافات کی آیت ہے کہ الیاسین کے پر سلامتی ہو، اس لیے فرمایا کہ اگر صاف صاف اللہ یہ کہتا سلام علی آل محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے پر، ان کے اہل بیت پر سلام ہو، تو صحابہ اس کو قرآن میں نہ رہنے دیتے، نکال دیتے، اور اس لیے اللہ نے وہاں پر سلام علی آل محمد کے بجائے سلام علی الیاسین کہا، تاکہ صحابہ اسے نعوذ باللہ قرآن مجید سے نہ نکالے۔ اب بتائیے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ سے ڈرتا تھا۔
اللہ جس سے اس کی پوری مخلوق خوف کھاتی ہے، یہ نعوذ باللہ صحابہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرتا ہوا بتا رہے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ صحابہ سے ڈرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی کتاب الاحتجاج للطبرسی کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس میں اصول کفر موجود ہوتے ہیں۔ یہ نبیوں کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ۔ آپ دیکھیے رافضیت جیسی تھی یہودیت، وہی تمام چیزیں آپ کو رافضیوں کے یہاں پر ملے گی۔ یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کھلواڑ کیا اور ان کے بارے میں ایسے ایسے عقیدے پیش کیے کہ اللہ رحم کرے۔ اس کی صرف ایک جھلک آپ کے سامنے میں پیش کروں، حضرت لوط علیہ السلام، ان کے بارے میں یہودیوں کی اپنی کتاب تلمود کے اندر ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کا عذاب آیا، عذاب آنے کے بعد سارے لوگ مٹ گئے، ختم ہو گئے، تو حضرت لوط علیہ السلام کی صرف 2 بچیاں باقی تھیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اب ان دونوں بیٹیوں نے کہا کہ اب تو ہمارے ہاں سوائے ہمارے والد کے کوئی مرد زندہ نہیں ہے، اب ہماری نسل کیسے چلے گی؟ چنانچہ نعوذ باللہ بڑی بیٹی نے اپنے باپ کو سب سے پہلے شراب پلایا دھوکے سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ ہمارے ساتھ اس طرح تعلق قائم نہیں کریں گے۔ سنتے جائیے ان لوگوں کے عقیدے، جب تک عقیدہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ان لوگوں کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ یہودی بیان کرتا ہے۔ تو بڑی بیٹی نے شراب پلا کر نعوذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام یعنی اپنے باپ کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ اس کے بعد چھوٹی نے وہی کام کیا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو لوگ شرابی بتا رہے ہیں، زانی بتا رہے ہیں۔ بتائیے یہ یہودیت ہے۔ اس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے نہ حضرت نوح علیہ السلام کو بخشا، نہ حضرت سلیمان کو، نہ حضرت داؤد کو، کسی کو نہیں بخشا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا شرارتیں کی وہ تو ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ ان کی اپنی کتاب، اور وہی چیز آپ کو رافضیوں کے یہاں پر ملے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس میں اصول کفر موجود ہوتے، یعنی کفر کی بنیادیں موجود ہوتی ہیں۔ نعوذ باللہ سوچئے انبیاء جو کفر کو مٹانے کے لیے آئے، ان کے بارے میں یہ کہ وہ کفر کی بنیادیں اپنے اندر موجود رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ یہ خود ان کی اپنی کتاب محمد بن یعقوب الکنینی اصول کافی، اس کے اندر یہ خود اس روایت کو بیان کرتا ہے جس کے بارے میں نے تذکرہ کیا۔ یہ ان کی جو اصول کافی ہے، ہمارے جس طرح بخاری کو مانا جاتا ہے کہ یہ انتہائی مستند ہے، جس کے پر کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں ہے، ہر دور کے اندر لوگوں نے اس کے پر ایمان رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انتہائی امانت داری کے ساتھ اسے جمع کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ اصول کافی کے پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے نزدیک سب سے معتبر کتاب ہے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اسی کے اندر ہے۔ یہاں پر ابو عبداللہ یعنی حضرت جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ اصول الکفر ثلاثہ، کہ کفر کے 3 اصول ہیں، 3 بنیادیں ہیں، الحرص والاستکبار والحسد۔ سب سے پہلی چیز ہے حرص یعنی لالچ، دوسرا ہے استکبار یعنی تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، والحسد اور حسد۔ یہ 3 چیزیں کفر کی بنیاد ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے منع کیا کہ وہ درختوں کے قریب نہ جائے، لالچ کی بنیاد کے پر لالچ نے انہیں ابھارا، چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے استعمال کیا لالچ کی بنیاد پر۔ اور اس سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ انبیاء کے اندر بھی کفر کے اصول موجود ہوتے ہیں، یعنی 3 چیزیں بیان کی گئی جس میں لالچ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کفر کے انہی اصولوں کی بنیاد پر نعوذ باللہ جنت کے اس درختوں کو استعمال کیا جس کے بارے میں اللہ نے منع کیا۔ یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے اندر ہے۔ بلکہ آگے یہ کہتے ہیں حیات القلوب، ان کی انتہائی اہم کتاب، کہ اللہ نے آدم کو ائمہ اہل بیت پر حسد کرنے سے منع فرمایا، یعنی جو ان لوگوں کے امام ہیں 12 امام، ان لوگوں کے پر حسد نہیں کرنا ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بڑا مقام عطا کیا ہے، لہذا ان لوگوں کے پاس حسد نہ کیا جائے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کہا کہ اہل بیت کے ائمہ پر حسد نہ کرنا، اور کہا کہ خبردار میرے نوروں کی طرف یعنی حضرت حسن اور حسین کی طرف حسد کی آنکھ سے نہ دیکھنا، ورنہ تم کو اپنے قرب سے جدا کر دوں گا، اپنے قریب نہیں رہنے دوں گا اور بہت ذلیل کروں گا۔ یہ ان کی اپنی کتاب کے اندر ہے۔ مگر آدم علیہ السلام نے ان پر حسد کیا اور اسی کی سزا میں جنت سے نکالے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم نہیں مانا، درختوں کو استعمال کیا، اس بنیاد پر نکالے گئے۔
لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، انہوں نے حضرت حسن اور حسین کے پر حسد کیا، اس بنیاد کے بعد جنت سے نکالے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت حسن اور حسین موجود ہی نہیں ہے تو حسد کا سوال کہاں سے آتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، ابھی نسل آدم کی ابتدا بھی نہیں ہوئی ہے، نہ بال بچے ہیں، اور یہ ہزاروں سال کے بعد دنیا کے اندر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، تو حسد کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے اندر اس طرح کفر کے اصول موجود ہیں۔ انبیاء کو نعوذ باللہ لوگ کیا قرار دے رہے ہیں؟ نیز نبیوں کے تعلق سے ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ مخلوق سے ڈرتے ہیں، یعنی نبی مخلوق سے ڈرتا ہے، اور بسا اوقات ڈر کے مارے وہ اللہ کا دین ان لوگوں تک نہیں پہنچاتا، لوگوں سے ڈر کر اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر دو، تو آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میری قوم ابھی نو مسلم ہے، ابھی نئی مسلمان بھی ہے، اگر میں انہیں اپنے بھائی کے متعلق ایسا حکم دوں گا تو لوگ بھڑک اٹھیں گے اور فرائض رسالت سے سبکدوش نہ ہو جائیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو ٹال دیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرو، لیکن آپ نے اعلان نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے نئے مسلمان ہونے کا بہانہ بنا کر نعوذ باللہ اس حکم کو ٹال دیا۔ بتائیے ایک نبی کے بارے میں تصور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ٹالے؟ بلکہ قرآن کہتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جو بھی آرڈر دیا جا رہا ہے بلا جھجک، بغیر کسی خوف کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی اتنی ساری نفرتوں اور ان لوگوں کی مخالفتوں کو جھیلا، یہ کہا کہ اگر میرے دائنے ہاتھ میں سورج بائیں میں چاند رکھ دے تب بھی میں اللہ کا دین پہنچا کر رہوں گا۔ آپ نے ایک جگہ کے پر اللہ کی توحید کے لیے ان کی دشمنی اور ان کی مخالفتوں کو مول لیا، آپ یہاں ڈر جائیں گے کہ مسلمان آپ کی مخالفت کریں گے؟ کون مسلمان ہے جو نبی کی مخالفت کرے؟ لیکن ان لوگوں نے نعوذ باللہ نبیوں کو ٹارگٹ کیا کہ نبی بھی، اللہ بھی ڈرتا تھا نعوذ باللہ، نبی بھی ڈرتے تھے، یہ سب ان لوگوں کے بیان کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کو صاف طور کے پر نہیں بلکہ گول مول الفاظ، ٹال مٹول جس کو ہم کہتے ہیں، اس انداز میں اس کو ٹال دیا۔ تو یہ ان کی اپنی کتاب عماد الاسلام کے اندر ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ انبیاء کے تعلق سے ان لوگوں کا عقیدہ۔